الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ عجائب بھیج دی ہے۔ میں نے آپ سب کو ایک امریکن کی ویڈیو بھیجی ہے جو میرے ایک دوست نے مجھے امریکہ سے بھیجی ہے۔ آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ اگر آپ انگریزی نہیں جانتے تو اپنے کسی بیٹے میاں کسی سے کہہ کر اس کا ترجمہ ضرور سنیں۔ بہت اہم، آج دنیا جس اذیتوں میں مبتلا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گی۔ میرے ایک اور ڈاکٹر خاتون ہیں جو اس آپ کے کورس میں شامل ہیں، انہوں نے بڑا اچھا تبصرہ بھیجا اس پر، بہت ہی اچھا تبصرہ۔ سنیں وہ تبصرہ کیا ہے۔ انہوں نے کیا زبردست بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، یہ پوری امریکہ یہودیوں کے شکنجے میں کسا ہوا ہے، اور جو دنیا کی دوسری فوجیں ہیں ان کے جرنیل بھی امریکہ کے تحت ہیں۔ آپ دیکھ لیں، بالکل انہوں نے صحیح کہا۔ اور کیونکہ وہ امریکہ کی فالو کرتے ہیں لہذا وہ یہودیوں ہی کو فالو کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ملکوں کی فوجیں، ان کے ذمہ داران لوگ جو ہیں وہ ان ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ جو دنیا میں اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ تو ذرا غور سے اس کو دیکھیے، سمجھیے، تاکہ ہمیں بھی کوئی بصیرت ہو، ہمارے اندر پیدا ہو، اللہ تعالی ہمیں حالات کو ٹھیک ٹھیک سجھا دے، اور پھر ہم اس میں اس کی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں۔ کل ہم نے سورہ طٰہٰ شروع کی ہے۔ آپ نے اس کی 15 آیات کل ہم نے پڑھی ہیں، اور میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، بیچ بیچ میں آپ سے سوال کروں گا۔ اچھا، جو پہلی آیت ہے سورہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما انزلنا الیک القرآن لتشقی، یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبتوں میں پڑ جائیں، یہ تو آپ کو مصیبتوں سے نکلنے کی راستہ بتاتا ہے۔ یہ دنیا کو جنت زار بنا دے گا اگر یہ نافذ ہو تو۔ اور تاریخ گواہ ہے، آپ دیکھ لیں مدینے کی ریاست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھ لیں صحابہ کرام کا دور، جب قرآن نافذ ہوتا ہے تو کس طرح دنیا جو ہے وہ امن و سکون کی جگہ بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کس قدر بارش ہوتی ہے۔ اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ یاد دہانی اور نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ جلدی بتائیں، کس کے لیے؟ لمن یخشی، اللہ کا ڈر ہوتا اچھا ہے۔ اچھا، یہ لمن یخشی کون ہوتا ہے بھلا؟ یہ بتائیں کون ہے لمن یخشی؟ سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ مثال دیجیے۔ سر جو جس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، مجھے اللہ کی رضا کے خلاف نہیں جانا۔ وہ ڈرتا ہے اللہ کی نافرمانی سے، اس لیے وہ جو ڈر ہے وہ ڈر کس بات کا ہے؟ کہ میں نے نافرمانی کی اور اس پہ توبہ تائب ہو کے معافی نہیں مانگی تو میں جہنم میں جاؤں گا، اس بات سے ڈرتا ہے کہ نافرمانی مجھے جہنم میں لے جائے گی، اور لے جانے والا کون ہے؟ میرا رب العالمین ہے۔ بات کو کلیئرلی سمجھیے تاکہ وہ ہماری حصہ بنے ہمارے عمل کا۔ آپ ذرا قرآن نازل کرنے والے کی صفات دیکھیے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تنزیلا من خلق الارض والسماوات العلی، قرآن اس نے نازل کیا ہے جو زمین اور آسمان، بلند آسمانوں کو اس نے پیدا فرمایا، جس کی حکمت اتنی زبردست ہے کہ پوری کائنات کی تخلیق کی اس نے۔
اس نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اس کو کوئی معمولی بات نہ سمجھو۔ اور وہ کون ہے؟ ایک تو اس کی خالقیت کا بہت بڑا نمونہ بتا دیا، زمین و آسمان، پھر بتایا کہ وہ ہستی کون ہے؟ الرحمن، وہ حد سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور نمبر 2، علی العرش استوا، وہ آسمان پر اس کا تخت ہے، وہاں سے پوری کائنات کی نگرانی کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، یہ دنیا کے فرعونوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ فرعون کس طرح ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں، کیوں کہ اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ تو پہلے بتایا کہ وہ خالق ہے پوری کائنات کا، دوسرا بتایا کہ وہ رحمان ہے، تیسرا بتایا کہ وہ اس کا تخت جو ہے وہ عرش پر ہے، چوتھی بات بتائی لہو ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے سوائے اس کے، وہ مالک ہے۔ اور ہمیں زندگی میں کچھ چیزیں دے دیتا ہے، ہمیں مالک بنا دیتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ ہم کس طرح دنیا میں عمل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وما تحت الثری، اور زمین کی تہوں میں کیا ہے، آئل ہے، منرلز ہیں، سونا ہے، تانبا، جو کچھ ہے بالآخر وہی اس کا مالک ہے۔ یہ چھٹی چیز تھی، اور آخری بتائی کہ ذرا غور کرو، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، علم ایسا کہ تم بات دل میں کہو یا بول کے کہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، یہ اس کے علم کی انتہا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ اللہ لا الہ الا ہو۔ اب جناب آخر میں فرمایا کہ یہ قرآن جس نے نازل کیا ہے اس کی صفات دیکھ لی، وہ تنہا الہ ہے، معبود وہ ہے، تم نے زندگی بھر عبادت اس کی کرنی ہے، پرست پوجا بھی اس کی کرنی ہے، اطاعت بھی اس کی کرنی ہے، اور غلامی بھی اس کی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ لہ الاسماء الحسنی، صفات نہ کوئی گن سکتا ہے، نہ اس کے کمالات کو کوئی پوری طرح سمجھ سکتا ہے، لہذا جتنے خیر کے کام ہیں، جتنی خوبیاں ہیں وہ اس کی ہیں۔ اور لہ الاسماء الحسنی کا مطلب یہ ہے کہ سارے سے بہترین صفاتی نام اسی کے ہیں، کیوں کہ وہ ہر اعلیٰ ترین صفت اس کے اندر ہے۔ اب یہاں 8 آیت تک قرآن اور نازل کرنے والے کی صفات کا بیان ہے۔ کوئی سوال یہاں پہلی آیت 8 کے بارے میں ہو؟ موقع ہے آپ کے لیے۔ اب شروع ہوتا ہے آیت 9 سے آگے 90 96 تک پورا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو بیان کرتے ہیں نا، شروع دیکھیں آیت نمبر 9 میں اللہ وَهَلْ آتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ کی بات پہنچی؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، اور پھر اس وقت صحابہ اور صحابیات کو، اور آج پوری دنیا کو قیامت تک کے لیے، کہ کیا تمہیں موسیٰ کی بات پہنچی ہے؟ کون سی موسیٰ کی بات میں عجیب بات ہے بتائیں، جس کو اللہ خاص طور پر بیان کر رہا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر وہ فرعون جس نے حکم دیا تھا کہ تمام بنی اسرائیل کے نئے دیکھیں فرعون کی بات نہیں ہے، بات ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ میرا سوال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قرآن کیوں خاص کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ؟ بھائی بتاؤ، تم نے کبھی سنا ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں باتوں کو پوری طرح سمجھیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات میں، قصے میں، واقعے میں پہلی بات سبق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ حضرت موسیٰ بھی نبی اور حضرت محمد رسول اللہ بھی نبی اور رسول۔ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھ، وہ تنہا اٹھا حضرت موسیٰ، کوئی اس کے ساتھ نہیں، فرعون سے مقابلہ ہے، رب نے کس طرح اس کو بچایا اور فرعون کو اس کے لشکر کے سمیت غرق کیا۔ تو جو نبی رب کے آتا ہے، رب اس کو محفوظ کرتا ہے، تو سارے طریقے بھی، سارے ہتھیار اس کو پوری طرح لیس کر دیتا ہے۔ ایک موسیٰ کے ڈنڈے نے
عصا نے پورے فرعون کے دربار کو لاجواب کر دیا. سارے ساحر جو ہے وہ سجدے میں پڑ گئے. تو ذرا چیزوں کو پلیز، قرآن بہت اللہ کی عظیم نعمت ہے. اب جب یہ میں پڑھتا ہوں تو میرا ایمان اس رب پہ اتنا پختہ ہو جاتا ہے. میرا رب تو وہ ہے جو موسیٰ کا رب تھا. کس طرح موسیٰ کے ساتھ اس نے معاملہ کیا. یہاں اس لیے کہا حل آتا کا حدیث موسیٰ، کیا بھائی سنو، تمہارے پاس وہ بات پہنچی ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی الحمدللہ. سر بالکل. اچھا، اس کے بعد اب تو آپ دیکھیں اتنا واقعہ لمبا اور چوڑا ہے. رب العالمین جب بیان فرماتے ہیں صرف اس میں سے وہ چیزیں جو ہماری ہدایت کے لیے ہیں. اب اللہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو دوسری جگہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ کس طرح ان سے قتل ہوا، کس طرح وہ نکل کے وہاں سے ہجرت کی، مدین گئے اور وہاں مدین میں حضرت شعیب کے گھر رہے، ان کی شادی ہوئی، بچے ہوئے. اب وہ واپس آ رہے ہیں. کسی پوری بات کو نہیں وہاں بتایا جاتا کیونکہ دوسری جگہ یہ ذات موجود ہے. اب خاص کیا بات ہے کہ اس کو تمہیں جاننا چاہیے، وہ یہ کہ اب وہ سفر میں جب واپس آتے ہیں تو آیت 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک آگ دیکھی، دور ایک شعلہ دیکھا. اب یہ سارے رب کے کارنامے ہیں. اللہ تعالیٰ تربیت کر رہا ہے کس کی؟ حضرت موسیٰ کی. اب وہ صورتحال یہ ہے کہ راستہ بھول چکے ہیں، بچے ان کے ساتھ ہیں، رات ہے، سردی ہے. تو جب انہوں نے وہ شعلہ دیکھا، وہ روشنی دیکھی، تو کہا کہ میں وہاں جاتا ہوں، آپ یہاں بیٹھیں. ایک تو میں راستہ پوچھ لوں گا جو ہم بھولے ہوئے ہیں، اور دوسرا وہاں آگ نظر آ رہی ہے، میں آگ لے کے آ جاؤں. اب یہ بالکل سفر میں رات میں آپ فیملی کے ساتھ ہوں اور ایسی صورتحال ہو تو بالکل یہی کیفیت ہوگی. قرآن ایسی فطری انداز میں بات کرتا ہے جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. اب وہ جب جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آواز آتی ہے. فلما آتاہا، جب وہ اس روشنی کے پاس پہنچے، نودیا یا موسیٰ، ہم نے آواز دی کہ اے موسیٰ. اللہ فرما رہے ہیں سنیں، اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ سے. کیا کہتے ہیں؟ انی انا ربک. اب اس آواز میں اللہ بتاتے ہیں کہ میں تیرا رب ہوں. رب سے وہ سارے معنی، خالق، مالک، رازق، حاکم، پرورش کرنے والا، ضروریات پوری کرنے والا. اور اب کہتے ہیں فخ لعنا علیک، اپنے دونوں جوتیاں اتار دو، انک بالواد المقدس طویٰ، اب تم ایک وادی پاکیزہ وادی میں ہو، اور وہ وادی ہے طویٰ. اور اب اللہ اس کو کتنی بڑی خوشخبری ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ، میں نے تمہیں چن لیا، میں نے تمہیں سلیکٹ کر لیا. لہٰذا جب میں کسی کو سلیکٹ کرتا ہوں تو چنتا ہوں تو پھر اس کا کام کیا ہے؟ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں اب جو وحی کر رہا ہوں نا، جو تمہیں پیغام دے رہا ہوں، اس کو بڑے غور سے سنو. اب جو پہلی بات ہے بڑے غور سے سنیے، اگلی آیت اتنی اہم ہے، ساری آیتیں اہم ہیں، لیکن یہاں کا اننی انا اللہ، اللہ اکبر. سوچیں ذرا موسیٰ علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوگی جب یہ آواز آئی کہ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں. وہ جس کو پوری کائنات پکارتی ہے، جس کی صفات کا بیان آپ پچھلی والی آیات میں سن چکے ہیں. وہ عظیم ہستی اپنا تعارف کراتی ہے، میں اللہ ہوں. لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. عبادت کے لیے جتنی صفات چاہیے، سننا، جاننا، لوگوں کی آرزوؤں کو پورا کرنا، امیدوں کو پورا کرنا، یہ طاقت، قدرت، اختیار، سب کچھ میرے پاس ہے. اس لیے میں الہ ہوں، اس لیے میری عبادت ہونی چاہیے. اور کہا کہ کیونکہ میں الہ ہوں لہذا فاعبدنی، میری عبادت کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. یہ یاد صرف زبانی کلامی نہیں ہے، زبانی یاد پوری سوچ سمجھ کے ساتھ، اور اللہ کے ہر حکم کو یاد رکھنا.
خاص کر کس حکم کو یاد رکھنا؟ جلدی بتائیں. الصلاة اقامت اقامت الصلاة. الصلاۃ. الصلاۃ مت کہیں، اقامت الصلاۃ. لا، لفظ اقیم الصلاۃ ہے. نماز قائم کرو گے دن میں 5 وقت تو تم پھر مجھے یاد بھی رکھو گے ہر معاملے میں. کیوں؟ وہاں تم کہہ رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں تم کہہ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ چیزیں جب نماز کی ہر رکعت میں 5 وقت کہیں گے تو پھر یہ نماز آپ کو وہ طاقت فراہم کرے گی کہ تم دنیا میں اللہ کے نام کا ڈنکا بجاؤ، خود بھی اس پر عمل کرو اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت. یہ نماز کتنی اہم ہے. آپ ذرا دیکھ رہے ہیں کہ پہلی ملاقات ہے، پہلی اللہ تعالیٰ تعارف کے بعد عمل کون سا کہہ رہے ہیں کرو؟ اقیم الصلاۃ. اقیم الصلاة. ہاں. تو آپ مجھے بتائیں، فاعبدنی اقیم الصلاة. آپ مجھے بتائیں کیا ہم اقامت صلاۃ کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کاش ہم کریں. آپ یقین مانیں ہمیں وہ قوت اور طاقت میسر آئے کہ ہم اللہ کے حکم سے بال برابر بھی نہ ہٹیں. اچھا، یہاں ایک چیز اور مجھے بتائیں. یہ تو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ایک اور نبی کا بھی واقعہ ہے اور اقامت صلاۃ سے متعلق ہے. وہ کیا ہے بھلا، کہاں ہے؟ سر ابراہیم علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام السلام کے بارے میں تھا کہ وہ خود بھی نماز پڑھتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی ام نماز کا حکم دیتے عبداللہ، یہ بات آپ جیسے بندے کو دیکھیں. ہاں، اللہ عیسیٰ تعالیٰ علیہ السلام کو. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. حضرت موسیٰ ہاں. علیہ تو السلام. بھلے میری بات سنیں، اب آپ نے سب بتا دیا مجھے. بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 2-4 دن کے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، مجھے نماز کی تاکید کی گئی ہے، وصیت کی گئی ہے. وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کی. ما دمت حیا، جب تک زندہ رہوں یہ 2 کام مجھے بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کی ہے. ذرا کوئنسیڈنس دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلی ملاقات میں اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اقیم الصلاۃ لذکری، اور عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور چند دن کے ہیں، وہ کہتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. یہ ہے اہمیت. کیا آپ کے اور میرے نزدیک مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں؟ اس کی اہمیت یہی ہے؟ بتائیں مجھے. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے، بڑے غور سے سنیں، کہ نمازیں ضائع کی اور خواہشات کی پیروی میں لگ گئے. یہ بنی اسرائیل کی بات ہے، اور یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کی حقیقت ہے بہت بڑی، کہ جب انسان نماز چھوڑتا ہے تو وہ دنیا بھر کی برائیوں کے پیچھے لگ جاتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ہی ہے جو برائیوں اور بے حیائی سے روکتی ہے. آج آپ کے معاشرے میں بے حیائی کی انتہا دیکھ لیں. جو کچھ کالجز اور یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے، آپ اس کی جھلکیں دیکھ لیں. آج یہ قرآن کو چھوڑنے کا، یہ اقامت صلاۃ کو ضائع کرنے کا، یہ نقد اللہ تعالیٰ کی قہر ہے جو ہم پر ٹوٹ پڑا ہے. ثواب کے لیے قرآن کو نہ پڑھیں، قرآن کی روح کو سمجھیں تاکہ ہماری عبادتیں ہماری اللہ کی فرمانبرداری میں پوری طرح شعور کے ساتھ کریں. یہی ہمارے ایمان کی طاقت کا مظہر ہے. آپ نے بات سمجھ لی ہے کہ اقامت نماز کی کیا اہمیت ہے؟ جی سر. جی سر. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا، یہ تھی آیت 14. اچھا، آیت 15 آج ہم نے شروع کرنی ہے. میں شروع کر رہا ہوں اور بڑا الرٹ ہو کے بیٹھیے. سوال آپ کے پاس آئیں گے اور آپ نے سوال کا جواب دینا ہے. کیوں؟ سوال و جواب سے ہمیں بات بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے، ہمارے ایمان اور عمل میں پختگی آتی ہے. تو اب آتے ہیں آیت نمبر 15 پر.
آیت نمبر 15 جو ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الساعۃ آتیہ، قیامت کی گھڑی ضرور آئے گی۔ اچھا، یہ نماز کے بعد دوسری اہم ترین بات کیا آ رہی ہے بلا؟ کیا آ رہی ہے؟ آخرت۔ نماز خود آخرت کی یاد دہانی ہے۔ بلا کیسے نماز کیسے آخرت کی یاد دہانی ہے؟ جلدی بتائیں۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اس دن تنہا مالک ہوگا، کوئی وہاں انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ پہلی بات یاد دہانی۔ دوسری یہ کہ آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہ سیدھا راستہ جو جنت کو جاتا ہے نا، جو مجھے جہنم سے بچائے گا، وہ اس پر مجھے چلا۔ پھر نوٹ فرمائیں، آپ نماز میں جو کوئی نماز ہو، فرض نماز ہو، پہلی رکعتوں میں آپ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، اور عموماً انسانوں کا، یہ بات غور سے سنیے، عموماً لوگ آخری پارے کی صورتیں پڑھتے ہیں، اور آخری پارے کی صورتیں زیادہ تر آخرت پر ہیں اور یا توحید پر ہیں۔ تو جب وہ آیتیں پڑھتے ہیں تو آخرت کی یاد دہانی نماز میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے سر۔ بالکل سر، آپ خوف غور آتا کریں، ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ آپ جب میں اور آپ یہ پڑھتے ہیں تو قیامت کے مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، اور وہ مناظر ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہیں اگر ان بچنا ہے جہنم سے اور جنت کی نعمتوں کا حقدار بننا ہے تو تمہارا دائع عمل یہ ہونا چاہیے، طرز عمل یہ ہونا چاہیے۔ اس لیے نماز آپ کو جتنی آخرت کی یاد دہانی کراتی ہے، اتنا کوئی اور عمل نہیں کراتا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ بے شک صاحب، بے شک، واقعی۔ اپنی نمازوں کو ایسی نماز بنائیے جو ہمیں آخرت کی یاد دہانی کرے۔ میں آپ کو بتاؤں نا، آپ یقین مانیں، جب میں اکثر یہ وہ جو آیا سورہ بقرہ کی آیات ہے نا، 156 سوری 256 سے آن ورڈ، وہاں جب میں پڑھتا ہوں نا نماز میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور ایک دن بھر مجھے یہ بات یاد رہتی ہے اور مجھے اکساتی ہے یہ بات، ترغیب ہے میرے لیے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ اسی طرح جب میں پڑھتا ہوں آخرت کی آیات، سارا دن میرے ذہن میں وہ تازہ رہتی ہے بات کہ مجھے ایک دن اس رب کے پاس سامنے پیش ہونا ہے جو ایک ایک چیز کو حاضر اور ناظر ہے، دیکھ بھی رہا ہے، لکھوا بھی رہا ہے، اور قیامت کے دن میں انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اگر دھاندلی سے کروں گا تو میرے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ اب مجھے بتائیں کہ میرے لیے کوئی گنجائش ہے اس کی نافرمانی کی؟ بالکل سوال نہیں۔ ہی پیدا نہیں ہوتا سر جی۔ تو آپ مرائے مہربانی ان چیزوں کو اسی طرح، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الساعۃ آتیہ، یہ آخرت کی گھڑی آ کر رہے گی، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، اس کا وقت مقرر ہے، کرنے والا بس کن کہنے کی دیر ہے، وہ ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکاد اخفیہا، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے نا، تو یہ بڑا امتحان ہے کہ ہم اس پر ایمان لا کر یقین کریں آخرت پر، اور اس کے مناظر ہمارے سامنے رہیں، ہم کبھی برائی کام نہیں کریں گے، لیکن اللہ نے خفیہ رکھا ہے تاکہ امتحان ہو انسان کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے اسی آیت میں، ہاں
الا تجزا کل نفس بما تسعی، ہر نفس کو اپنی صحیح کے مطابق بدلہ دیا جائے۔ قیامت کی گھڑی کیوں قائم ہو رہی ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ لتجزا کل ہاں، نفس بما لتجزا، تسعی۔ بالکل ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے، کہ تاکہ بدلہ دیا جائے۔ قیامت ہوگی اسی کے لیے کہ نیکی کا بدلہ نیکی، اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، برائی کا بدلہ سزا۔ یہ ہے قیامت کا مقصد جو یہاں چند الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ ترجمہ پھر کر دیتا ہوں، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ ان ساعۃ آتیۃ، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے۔ اکاد اخفیہا، میں اس وقت کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں۔ کس لیے؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر جان کو اپنی صحیح کے مطابق بدلہ دیا جائے۔ اب آپ کبھی ضرور سوچا کریں، اوپر کہا کہ اقامت صلاۃ، اور اگلی آیت 15 میں کہہ دیا کہ قیامت کی یاد دہانی کرا دی۔ یہ دو کام اگر آپ ریگولرلی کریں نا، نماز پوری پابندی کے ساتھ، اقامت نماز، اور آخرت کو یاد رکھیں، آپ یقین مانیں آدمی کبھی بھی اللہ کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا اگر یہ دو کام ٹھیک ٹھیک کر رہا ہو۔ سوچیں قرآن نے کتنی بڑی بات چند الفاظ میں، دو آیتوں کے بھی کچھ حصے میں فرما دی۔ یہ قرآن کا کمال ہے، اور ہم اس سے محروم نہ ہوں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے پہلی 8 آیات میں قرآن کا نزول اور قرآن نازل کرنے والوں کی صفات کا بیان ہے۔ اب آ سر جی، جائیے آیت نمبر 16 میں، کوئی سوال ہے تو سر جی، ضرور کیجیے۔ ہاں جی سر جی، اس آیت نمبر 15 کے ساتھ سورہ لیل کی روایتیں سمجھنے کے لیے ریلیٹ کی جا سکتی ہیں۔ ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی میری عرض وصدق سنیں، بالحسنى۔ یہ جی آیت جو آپ پڑھ، ہر آیت جو آخرت کے بارے میں وہ اس سے کنیکٹ ہو سکتی ہے۔ لہذا ٹھیک، میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ جب ان آیتوں کو پڑھیں تو ساتھ دوسری آیتیں ہمیں ریفرنس کے طور پر قرآن پر لکھی ہونی چاہیے اس آیت کے ساتھ۔ میں نے اپنے قرآن پر لکھی ہوئی ہیں، مجھے بالکل جب بھی ایک پڑھتا ہوں ساری میرے سامنے گزر جاتی ہیں، اور میرا ایمان بڑھ جاتا ہے، میرے اندر ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ میں برائی سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، اور نیکی پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ پابرکاب رہتا ہوں۔ یہ صرف قرآن، نماز اور قرآن کی تلاوت جو ہے وہ دو چیزیں آپ کو بچاتی ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے آیت نمبر 16 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا، پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا، اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے۔ اب دنیا میں آپ نے رہنا ہے، دنیا میں آپ نے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑے گا۔ اب اللہ نے صاف بتا دیا کہ تمہیں کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، اور یہاں بتا دیا کہ سنو، تمہیں کوئی وہ شخص جو ایمان نہیں لایا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، وہ تمہیں اس فکر سے نہ روکے۔ کون سی فکر بلا سے نہ روکے؟ کون سی فکر؟ آخرت کی فکر سے سر۔ نماز کی اقامت اور آخرت کی فکر۔ نماز کی اقامت کو کیوں بھول رہے ہیں آپ؟ یہ دو کام کریں گے، باقی دین آپ کے لیے بالکل آسان۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قوت اور طاقت عطا فرمائے گا کہ آپ دین پر من و عمل کریں، جس کا حکم دیا ہے وہ کریں، اور جس سے منع فرمایا اس سے رک جائیں۔ کتنی دیکھیں، 2 آیتوں کے اندر ہدایت کا اللہ نے پورا سامان کر دیا۔ تو پہلی بات کہ اس شخص کی ہرگز پیروی نہ کرو۔ کس کی؟ وہ جو اللہ پر ایمان نہیں لایا، وہ جو
صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے اس کی بات بالکل نہ مانو، اور اس کی بات بھی نہ مانو۔ وَاتَّبَعَ هَوَاءَهُ فَتَرْدَىٰ، تو وہ اگر اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی فَتَرْدَىٰ، تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب ہم میں سے ہر ایک آج کا دور دیکھ لیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ ہم نے نماز چھوڑی، ہم نے قیامت کو بھلا دیا، تو ہم میں سے ہر شخص خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر۔ جی اس سر۔ اس قرآن کا اگر آپ مطالعہ سمجھ کے کریں گے۔ اچھا، یہاں ایک اور نقطہ بھی بڑا اہم ہے، اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے ہاں آپ نے دیکھا، یہود حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں نا، اور نصارہ کس کو مانتے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور یہود موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہود موسیٰ کو علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو مانتے ہیں۔ ذرا اس طرح مت بات کریں کہ وہ ان کا انکار نہیں کرتے، وہ عیسیٰ کو، موسیٰ کو بھی نبی مانتے ہیں علیہ السلام کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ اور دونوں کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ ایک 14 نمبر آیت یہود کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے پہلا حکم جو میری اللہ سے پہلی بات ہوئی کہ میری نماز میرے ذکر کے لیے پڑھو، اقامت نماز کرو۔ موسیٰ علیہ السلام 3-4 دن کے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اوصانی بالصلاۃ، مجھے اقامت نماز کی اللہ نے تاکید کی ہے۔ ان دونوں نے اس نماز کو بھلا دیا، دونوں آپ دیکھ لیں خواہشات نفس کے پیروی بن گئے۔ اور آج جب ہم نے قرآن کو بھلایا، آخرت کو بھلایا، اقامت نماز چھوڑی، آج ہم یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی آگے ہیں۔ کیوں نہیں ہم چیزیں سمجھتے؟ کوئی سوال آیت 16 کے بارے میں؟ اب بڑے غور سے سنیے، آیت نمبر 17۔ اللہ تعالیٰ، اب بات چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت اللہ تعالیٰ کی، کہ وہ اب اللہ تعالیٰ ان سے کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہے یہ صورت، یہ سوال اللہ کیوں کر رہا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی لاٹھی کو ایک معجزے کی صورت دینی تھی۔ ایگزیکٹلی کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو دکھانے چاہتے ہیں کہ تم جس کو اس سے اعتراف کرانا چاہتے ہیں کہ یہ میرا ڈنڈا ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ سوال اس لیے اللہ کرا رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کھول کے بتائیے کہ اللہ اسی ڈنڈے میں وہ طاقت رکھنا چاہتا ہے جس سے کے سامنے عاجز آ جائیں گے فرعون کے جادو پر۔ اس لیے اللہ سوال کر رہا ہے کہ ذرا تم بتاؤ تو صحیح تمہارا ڈنڈا۔ وہ جب بتاتے ہیں تو اب وہ بتانے کے وقت کیا کہتے ہیں، ذرا پیچھے حکمت دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام، آیت 18 پڑھ رہا ہوں، قال ہی عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے، توکو علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وحشو بہا علی غنمی، اور اس ڈنڈے کی وجہ سے میں ساری درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں اپنے ریوڑ کے لیے۔ اور تیسری بات وَلِی فِیہا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اس میں میرے اور بھی فائدے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، اب آپ نے پڑھ لیا، حضرت موسیٰ کو تو صرف یہ کہنا چاہیے یہ میرا ڈنڈا ہے، یہ اتنی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اہمیت جتا رہے ہیں، پوری بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ میرے لیے کتنا اہم ہے۔ نہیں، یہ بات ڈاکٹر صاحبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات کرنا چاہتے تھے۔ ہاں، وہ غنیمت جانتے ہیں، یہ موقع ہے میں اللہ سے ایسی بات لمبی کروں تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی معیت جو ہے، جو اس وقت میرے ساتھ ہے، وہ
تو اس لیے وہ آگے باتیں ساری بتاتے ہیں کہ ڈنڈا یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، حالانکہ اس کا جواب صرف یہ تھا کہ بھئی یہ میرا ڈنڈا ہے۔ تو اتنی بات کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ اپنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کو لمبا کرنا، تاکہ میرے رب کا میرے ساتھ جو تعلق قائم ہوا ہے وہ پوری اس کا بھرپور فائدہ اٹھاؤں۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو سمجھنے کی ہیں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ شاباش، جلدی کریں۔ اب دیکھیں، واقعہ سمپل ہے لیکن کس قدر۔ اب اللہ تعالیٰ جب اس سے پوچھ چکتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں آیت 19 میں، قال القاہا یا موسیٰ، موسیٰ ذرا اس ڈنڈے کو پھینک تو دو۔ اب وہ جو اللہ نے کہا تھا نا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اب اس موسیٰ تو ڈنڈا سمجھے اور اس کے فائدے بتائے، اب اللہ اس ڈنڈے کو کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں موسیٰ ذرا اس کو پھینک دو۔ فَأَلْقَاهَا، لہذا اس نے پھینک دیا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اور وہ یکا یک ایک سانپ بن گیا جو دوڑ رہا تھا، وہ دوڑتا وہ سانپ بن گیا۔ اب کوئی کائنات میں سوچ سکتا ہے کہ ڈنڈے میں یہ قوت سوائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اور کوئی چیز ہے جو کر لا سکتی ہے؟ بتائیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے کہا یہ تمہیں معجزہ ہے کہ یہ عصا کا معجزہ کیا ہے کہ یہ ایسا سانپ بنے گا جو دوڑ رہا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کیونکہ انسان تھے، نبی ضرور تھے، لیکن وہ ڈر گئے تو اللہ فرماتے ہیں قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذھا، اس کو پکڑ لے، ولا تخف، اور ڈر مت اور خوف نہ کر، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اس کو ویسے ہی کر دیں گے جیسے اس کی پہلی حالت تھی، یعنی ہم اس کو ایسا ڈنڈا بنا دیں گے۔ یہ رب کے کمالات دیکھیے۔ اب ایک تو یہ پہلا کیا تھا حضرت موسیٰ کے پاس معجزہ ڈنڈے والا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَضْمُمْ يَدَاكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، ذرا اپنے بازو کو بغل میں دبا۔ ازمم یدک الی جناحک، آپ اپنے ایک بازو کو رکھ لیں بغل کے نیچے، اس کو دبا دیں۔ اب جب اس نے موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی کہ بازو کو رکھا بغل کے نیچے، اس کو دبا دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی بیماری کے۔ کہ بھائی نکلتا ہے تو چمکتا ہے تو آگ ہونی چاہیے، کوئی اس کو بازو کو سارے ہاتھ کو کوئی نقصان ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ چمکتا ہوا نکلے گا اور اس میں تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف لاحق نہیں ہوگی۔ ذرا غور فرمائیں، سوچیں کہ رب اسی ہاتھ کو، اسی ڈنڈے کو کیا بنا دیتے ہیں۔ یہ کمال اس رب کا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیتن اخری، یہ دوسری ہماری نشانی ہوگی۔ پہلے ڈنڈا ہے اور دوسرا یہ تمہارے ہاتھ کا، ید بیضا کا چمکتا ہوا ہاتھ۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کوئی سوال آیت 22 تک؟ سر جی یہ کیوں ہاتھ کا کیوں ذکر آیا کہ وہ ہاتھ جو ہے وہ چمکتا ہوا نکلا؟ آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجنا ہے کس کے پاس؟ فرعون کے پاس۔ ہاں، جادوگری زوروں پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منصوبہ پکا پتہ تھا کہ وہاں فرعون مقابلہ کرائے گا۔ جب مقابلہ کرائے گا تو ایک عصا نے ان کو لاجواب کر دیا، سانپ بنا، اس نے سارا کھا دیا۔ تو یہ سارا یہ دو معجزے اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیے کہ آگے جو کام اللہ تعالیٰ لینا چاہتے ہیں ان سے فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں۔ آگے آپ پڑھتے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں، تو فرعون کے پاس بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ ایسی ہتھیار بھی دے تاکہ فرعون سے مقابلہ کر سکے۔ تو یہ دو معجزے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، عصا کا بھی اور ید بیضا کا بھی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اچھا، یہ سورہ
बीस सूरत में जो शुरू में कहा अलकाहा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल कोई तजब्जुब नहीं किया, फौरन डाल दिया ऐसा हाँ, तो क्या मतलब है, आप इससे क्या मतलब लेते हैं? कि उन्होंने हुक्म फौरन माना। भाई वो नबूवत उनको मिल चुकी थी। नबी का काम ये है कि जो अल्लाह हुक्म दे फौरन करे। कुरान में आप पढ़ते हैं अना अव्वलुल मुस्लिमीन, कि मतलब ये है कि मैं सबसे पहला फर्माबरदार हूं। अल्लाह जो हुक्म देता है पहला मानने वाला मैं हूं। तो अल्लाह ने हुक्म दिया, उन्होंने डाल दिया, इसमें अचंभे की बात क्या है? समय ना हुआ तो आना। हाँ, ये एटीट्यूड होना चाहिए मोमिन का, सुना और इताअत की। अच्छा, अब ये आज हमारे पास 22 थी जो मैंने आपके सामने पढ़ी है। अब जरा चलिए आयत 23 पर देखें, एक दूसरे को जोड़ते चलें, समझते चलें अल्लाह की हिकमतें। यही वो बसीरत पैदा होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अल्लाह ताला हमारा शरह सदर कर देगा। अच्छा, अब इन दो मोजज़ात देने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लिनुरियका मिन आयातिनल कुबरा, इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी निशानियां दिखाने वाले हैं। तो हजरत मूसा को पहले तो मनसब नबुवत पर मामूर कर किया, फिर मोजज़े अता फरमाए और भेजा किसकी तरफ? जाबर और सरकश हुक्मरान फिरौन की तरफ। और जो अपने आप को खुदा कहता था, तो मूसा अलैहिस्सलाम को इन मौजज़ों के साथ अल्लाह ने कहा जा ज़रा उसको बता कि वो सरकश हो गया है और वो ईमान ले आए। यहाँ एक बात बड़ी नोटेबल है कि अल्लाह ताला ने क्योंकि उसको हिलाक करना था, तो अल्लाह की हुज्जत ये होती है कि वो पहले उसको दावत, और वो जब दावत का इनकार करता है तो उस पर अल्लाह का अज़ाब वाजिब हो जाता है। तो जी सर, अल्लाह दावत और ताला, वो भी नरमी से। हाँ, पहले मेरी बात पूरी सुना करें, बीच में इंटरप्ट न किया करें। अल्लाह दावत का तरीका क्या होना चाहिए? आप जाके ये मत कहें कि ये मानो, नहीं मानते तो तुम्हें ये होगा, नहीं, नरमी से आप उसको समझा दें, अक्ली दलाइल के साथ, मुशाहिदात के साथ। ये आपका काम है कि समझाने में इंतहाई हमदर्दी और नरमी का अख्तियार करें। और नताज मैंने बर्बामद करने हैं, एक्शन मैंने लेना है, अल्लाह ताला ने। लिहाजा अब यहाँ से बात शुरू होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सॉरी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जा बनी इसराइल के पास, सॉरी, फिरौन के पास। अच्छा, अब अगर आपने फिरौन का वाकया, मैंने आपको पूरी तरह खोल के समझाया है, फिरौन हज़रत मूसा पूरी तफसील से, हैंडआउट आपको भेज दिया, आप उसको दोबारा देखें। अच्छा, आगे 24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब हुक्म दे देते हैं। अब मौजूदात दे दिए दोनों। इज़हब अला फिरऔना, इज़हब इला फिरऔना, फिरऔन की के पास जाओ। इन्नहु तहा, वो बड़ा बागी हो गया है। बगावत आपने पूरा, मैंने आपको हैंडआउट भेजा है कि वो कहता है अना रब्बुकुमुल आला। और फिर आपने वो आयत जरूर पढ़ी होंगी कि किस कदर वो बागी है। अल्लाह ताला जब हुक्म देते हैं ना, हजरत, आगे आपको बढ़ेंगे, आयत 22 में जब आएगी तो मैं खोलूंगा आपके सामने कि अल्लाह ताला ने किस तरह हजरत हारून को भी दरख्वास्त की थी, हजरत मूसा ने उनको भी नबी बना दिया, और उन दोनों को हुक्म दिया कि जाओ फिरऔन के पास। अच्छा, अब आ जाएं आयत नंबर 25 पर, सॉरी 26। सर 25 ही है। काला रब्बि इश्रह ली। एक मिनट जी, 24। ठीक है, 25 पे ही हैं आप। जी जी, 25। तो आयत 25 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हजरत, सारी दुआ मांगते हैं हजरत मूसा
جس مشن پہ اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے اس کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کے کچھ خدشات ہیں، اور وہ خدشات بالکل جائز ہیں۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ اس گھر میں پلے، فرعون کو جانتے ہیں، بنی اسرائیل کے مسائل سے بھی واقف ہیں، موسیٰ کی فرعون کی انتہائی قسم کی جو ضلالتیں ہیں اس سے بھی واقف ہیں۔ تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اپنی آیت 25 میں، اللہ سے کہتے ہیں جی اذهب الى فرعون انه طغى، 24 کہ تم جاؤ فرعون کے پاس، وہ باغی ہو گیا ہے۔ قال سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نبی کتنا محتاج ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیسی نبی دعائیں مانگتا ہے۔ قال رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، کیونکہ میں نے فرعون کے دربار میں دعوت دینی ہے، تو میرا سینہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ آپ کی ہدایت کیا ہے، مجھے کس طرح اس کو بیان کرنا ہے۔ اس کے لیے میری جو ہے یس رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، یہ مشکل ترین جو کام ہے فرعون کو آپ کی دعوت دینا، اس کام کو میرے لیے یسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان سے اس گرہ کو دور فرما دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ شخص میری بات کو سمجھے، بجائے اس کے کہ وہ بگڑ جائے، نہیں، میں ایسی بات کہوں، ان دلائل کے ساتھ کہوں کہ وہ سوچنے سمجھنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ ہر دائی کا یہی طرز عمل ہونا چاہیے کہ اللہ سے وہ یہ دعائیں کر کے اور لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام بیان کرے۔ کتنی بڑی بات ہے، کس قدر ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں آیت 28-29 میں، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے ایک مددگار وزیر بنا دے میرے خاندان میں سے۔ اور پھر خود ہی اللہ سے گزارش گزار کرتے ہیں، ہارون اخی، کس کو نبی بنا دے؟ جو میرا معاون اور مددگار ہو اس بڑے کام کے لیے، وہ میرا بھائی ہارون ہونا چاہیے۔ اشدد بہی، اس سے مضبوط کر، ازری، میری قوت کو، تو جو میں اللہ تعالیٰ جو مجھے قوت چاہیے اس میں مضبوطی پیدا فرما، اور ہارون کو میرے ساتھ نبی بنا دے۔ اچھا، واشرک ہو فی امری، اور میرے اس کام میں اس کو شریک بنا دے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح بیان کثرت سے کریں، وَنَذْكُرُكَ کثیرا، اور تمہیں کثرت سے یاد رکھیں، ہر معاملے میں تیرے حکم کے فرمانبردار ہوں۔ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک آپ ہمیں پوری نگرانی میں دیکھ رہے ہیں۔ کتنی پیاری دعا ہے، اور آگے رب کا کمال دیکھیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد اوتیت سؤالک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا سوال سن کر قبول کر لیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَّنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوئی نا، جو آگ پہ سارا یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں کہ آگ لینے گئے تھے، وہاں اللہ سے کیا ڈائلاگ ہوئے، کیا گزارشیں پیش کی حضرت موسیٰ نے، کس طرح اللہ نے قبول کیا، اور کس طرح ایک آپ کو مشن پر روانہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ ساری باتیں سمجھ لی ہیں آپ نے؟ قرآن کو سر۔ جب بھی جی سر۔ پڑھیں اس کا خلاصہ وہاں سچی طرح سمجھ لیں۔ کوئی سوال ہو تو اپنے ذہن میں لکھ لیں، اس سوال کو تلاش کریں تفاسیر میں جواب اس کا، اگر نہیں تو آپ کو قرآن واضح رہنمائی کرتا ہے۔ وَاسْأَلْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر بات پتہ نہ چلے تو اہل ذکر، سمجھنے والے، جاننے والوں سے پوچھیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبول کرا کہ فرمایا، سنو موسیٰ، یہ تمہیں نبوت دینا اور تمہیں یہ سب چیزیں، اصل میں یہ تمہیں 2 معجزے دینا، تمہیں ہر دعا تمہاری قبول کر لینا، یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ہم آپ پر اتنا احسان کر رہے ہیں۔
ہم نے تو اس سے پہلے بھی تمہارے پر خوب احسان کی ہے. اور اس احسان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے کرتے ہیں وَلَقَدْ مَنَّنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. ہم نے تو تمہارے اوپر ایک اور احسان اس سے پہلے بھی احسان کر چکے ہیں. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کیوں بیان کر رہا ہے؟ ذرا مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم تم پر پہلے بھی احسان کر چکے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ جلدی بتائیں. جب پیدا ہوا سب تو کی اس جب وہ وقت بھی اللہ پیدا نے ہوتے اس یہ وقت بھی آپ اللہ کے نے اور وہ میرے کیا تھا. لیے ہے. آپ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑیں کہ دیکھو یہ رب نے کیسے احسان کیا. اس بنی اسرائیل جس کے بچے وہ قتل کرتا تھا، اس سے بچا کر حضرت موسیٰ کو اس کے گھر میں پرورش کی. یہ احسان ہے، اور یہ آپ کے اور میرے لیے ہے. ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے سبق اخذ کریں. اس کو سٹوری مت سمجھیں. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. آپ فوراً بس اس سٹوری کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ اصل میں وہ واقعہ بیان اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تم دیکھو رب کے احسان دیکھو. جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اس بچے کو جس کو وہ قتل کرتا تھا اسی کو بچا کے اس کے گھر میں پرورش اس کی ہو رہی ہے، اور وہ سارے گر سیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. پھر اس کو ضرورت پڑی ہے کہ اس کی تربیت ہو، تو اس کو جلا وطن کر دیا. جلا وطنی میں آپ دیکھیں حضرت شعیب کی تربیت میں رہتے ہیں وہ، اور وہ کس طرح جب اس لیول پہ پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کہاں آگ پہ دیکھتے ہیں، دور آگ جل رہی ہے، وہاں پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہاں اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو وہاں اس کام کو جو ان کے سپرد کرنا چاہتا ہے وہ بتاتا ہے. ذرا غور کریں یہ چیزیں سب. آپ واقعہ پڑھ رہے ہیں اور بڑا حیران ہو رہے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں سبق کیا دے رہا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، یہ دیکھیں موسیٰ کس طرح اللہ ان کی تربیت کرتا ہے، کس طرح وہ فرعون کے دربار میں دعوت دیتے ہیں، کس طرح وہ شکست دیتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ بالآخر فرعون کو غرق کرتا ہے. بالکل یہی معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا. یہ تمہارے دشمن جو قریش مکہ ہیں، یہ جو دشمن تمہارے یہود ہیں، یہ اسی طرح ناکام ہوں گے جس طرح فرعون ناکام ہوا ہے. کیا بات کرتے ہیں. پوری سورت جو ہے وہ اس وقت حضرت موسیٰ کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ اور صحابیات کے لیے اور قیامت تک ہر صاحب ایمان کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے. بتائیں ہے یا نہیں؟ سر ایسا قرآن کو ہدایت کی کتاب سمجھ کے پڑھیں. ثواب جب ملے گا جب ہم اس سے ہدایت حاصل کر کے اس پر عمل کریں گے. دیکھیں نا، حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب ان کی دعا قبول کر لیتا ہے اللہ کہ یہ سارا کام جو میں کر رہا ہوں، جس مشن پہ آپ مجھے بھیج رہے ہیں، میں جو آپ سے دعائیں مانگ رہا ہوں کہ میرے ساتھ ان کو حضرت ہارون کو بھی نبی بنا کے بھیج دیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا ہم کریں گے کیا کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی خوب تسبیح بیان کریں. بے عیبی کا بیان کرنے کا مطلب ہے کہ وہ دل و دماغ میں بھی ہمارے پیوست ہو جائے گی کہ اللہ جو ہے وہ بے عیب ہے. اور وہ نذکرو کا کثیرن، اور ہر معاملے میں چاہے وہ دنیا کا کوئی کام ہو، فرعون کے پاس ہو یا ہمارا کھانا پینا رہنا، سب جو ہے اس میں ہم آپ کو یاد رکھیں، حلال کمائیں، حلال کھائیں. فرعون کے سامنے وہی دعوت پیش کریں جو اللہ نے اے اللہ آپ نے ہمارے سپرد کی ہے. یہ ساری باتیں دیکھیں، 2 لفظ کی آیات ہیں اور کتنے اس کے اندر معنی پوشیدہ ہیں. آیت 34 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. کوئی سوال؟ آیت 35 سنیں بڑے غور سے. یہ جب ایمان نبی کا کیسا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں انکا کنت بنا بصیرا، تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے، دیکھ رہا ہے. تو آپ غور فرمائیں، جب یہ بندے کا تصور ہو کہ وہ رب دیکھ رہا ہے، بدلہ اسی نے دینا ہے، نیکی کا بدلہ زیادہ ہوگا،
برائی کا بدلہ اتنا ہی ہوگا جتنی برائی ہے. تو مجھے جب اس کا یقین ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، حاضر ناظر ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اوتیت سؤالک یا موسیٰ، موسیٰ جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ ہم نے دے دیا. سبحان اللہ، رب دے سکتا ہے، ہر چیز وہی دیتا ہے. جس یقین سے موسیٰ علیہ السلام نے مانگا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. اور آخر میں آیت 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَّنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، پھر ہم نے ایک اور مرتبہ تم پر احسان کیا. اب جو یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے جو خدائی انتظامات ہیں جو اس نے موسیٰ کے لیے اسپیشلی کیے، ماں نے دریا میں ڈال دیا، اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، اور پھر اللہ نے اس دریا سے کہاں پہنچا دیا؟ فرعون کے گھر میں. فرعون دریا میں تو انسان ڈوبتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کی طاقت اور قدرتیں اور اس کے کمالات دیکھیے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی، ان کو یہ بات ان کے دل میں ڈالی کہ وہ اس کو اور قدرت کا کرشمہ دیکھیں. اچھا، اب یہ بات بتائیں کہ جب یہ پہنچتے ہیں وہاں، پہلے میں آپ کے سامنے آیتیں پڑھ دوں، سنیں. میں آیت 38 تا 41 آج نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ ٹائم، یہاں تک میں رک جاتا ہوں. اور آپ جو ہے مہربانی کر کے ان چیزوں کو بڑے غور سے سمجھیں، پڑھیں. جس طرح چیزیں میں نے آپ کے سامنے کھولی ہیں ان کو غور سے کریں تاکہ آپ پوری طرح اس واقعے کو سمجھیں. اللہ کی حکمتیں کیا ہیں اور کیا اللہ تعالیٰ کس طرح، دیکھیں نا، یہ اس میں بڑی بشارت ہے. سب سے پہلے بشارت کس کے لیے؟ جلدی بتائیں. حضرت محمد رسول مومن کے اللہ صلی لیے. اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ دیکھ، آپ سے پہلے نبوت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، دیکھو ہم نے کس طرح ان کی مدد کی اور وہ کامیاب ہوئے، فرعون غرق ہوا. بالکل اسی طرح تمہارے ساتھ ہوگا، اور ہوا. دیکھ لیں آپ یہ واقعات، پتہ نہیں آپ کیوں پڑھ کے ان کو واقعات کی نصیحت کیوں نہیں لیتے، اس کا مقصد کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ بتائیں مجھے. اب تک جو آپ نے سنا ہے ان آیات کی تشریح، آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی چیز میں نے اپنے پاس سے تو نہیں گھڑی نا؟ جلدی بتائیں. نہیں سر جی. نہیں سر، جو کچھ قرآن آپ میں ہے یہ وہی آپ دیکھیں، نے. اگر آپ اس کو اسی طرح پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل واضح کر دے گا کہ حضرت موسیٰ کا قصہ کیوں سنایا جا رہا ہے اور 5 نبی میں کیوں سنایا جا رہا ہے. اور حضرت عمر گھر سے نکلتے ہیں قتل کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، نعوذ باللہ، اور وہ اس آیت کو، ان آیات کو پڑھ کے ان پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. یہی تو اس آیات کے اندر واقعات ہیں، یہی تو اس سے سبق نکلتے ہیں. جنہوں نے حضرت عمر جو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے ان کو ہدایت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. آپ اس کو واقعہ کو بس پڑھتے رہتے، ثواب کے لیے پڑھتے رہتے ہیں. کیا فائدہ ایسا پڑھنے کا؟ جب ہم دیکھیں نا، قیامت تک کے لیے ہر انسان کو اللہ بتا رہے ہیں کہ جب میرا حکم ہوتا ہے تو وہ غالب ہو کے رہتا ہے. فرعون سارے اسباب جو اس کے پاس تھے امتحان کے لیے، وہ اس کو نہیں بچا سکے غرق ہونے سے. آج کس بے بسی میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے کیرو کے زو میں. تو کل ہم پڑھیں گے یہ آیت 38 سے آگے. تو برائے مہربانی آپ ذرا دوبارہ ان کو پڑھیں آیات کو،
ہم نے 37 آیات پڑھ لی ہیں، اسی طرح آپ ان کو ہدایت کے نقطہ نظر سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ انشاءاللہ سر، ہمارے اللہ سامنے پاک ہمیں وہ توفیق دے۔ چیزیں پیش کرتا ہے کہ ہمیں ایک مکمل انسان بنا دیتا ہے، وہ انسان جو رب کی تابعداری میں کو سمجھتا ہے کہ اس کے کیا فوائد ہیں، اور جب وہ کرتا ہے وہ فائدے اس کو حاصل ہوتے ہیں، تو اس کا ایمان اور ہدایت بالکل بڑھ جاتی ہے۔ کوئی سوال یا کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو آیت 37 تک؟ جی سر، سر یہ 14 نمبر آیت پہ اگر آپ تھوڑی مہربانی کریں۔ بالکل اس سر، میں مہربانی، کیا آپ حکم کریں؟ 14 نمبر آیت ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جی اس پہلے میں سوال آپ کر لینا مکمل۔ اس میں آپ نے کہا تھا اس میں حکم دیا گیا اقام الصلاۃ۔ جی جی، اچھا، اقام اس الصلاۃ۔ اب اس سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں پہلے حکم ہے فَعْبُدُونِی، فَعْبُدْنِی، بس میری عبادت کرو۔ اس کو آپ آپ نے نے بہت کھولا اچھا نہیں۔ سوال کیا سر، میں آپ کا سوال سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم عبادت کا دیا اور اس کے فوراً بعد کہا کہ اقیم الصلاۃ، یہی بات ہے نا؟ کیا جی، تعلق ہے عبادت اور اقیم الصلاۃ میں؟ یہی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ تعلق تو نہیں، میں کہہ رہا ہوں فَعْبُدْنِی کو کھولنا ہے پہلے کہ اچھا، میں کھولتا ہوں سر، سنیں۔ پہلے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اننی ان اللہ لا الہ الا انت، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہی آئی ہے نا بات؟ آگے جی فا بدنی، فا جو ہے وہ پس یا لہذا یا پھر اس کا معنی کریں گے، کیونکہ میں الہ ہوں، فا بدنی، لہذا میری عبادت کرو۔ الہ وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت میں نے کئی دفعہ آپ سے گزارش کی ہے کہ ایک کتاب ہے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، آپ نے وہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ نہیں سر۔ آپ جیسے آدمی کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ 4 اصطلاحیں کیا ہیں؟ الہ، رب، پہلے رب، الہ، دین اور عبادت۔ یہ 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں، یہ آپ قرآن کے نقطہ نظر سے سمجھ لینا تو قرآن کو باقی سمجھنے کے لیے بڑی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کتاب لکھی ہے ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ نے، تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ اب میں اس کتاب سے آپ کو بتا رہا ہوں جس کو انہوں نے آیات کوٹ کی ہیں کہ عبادت 3 چیزیں ہیں عبادت میں۔ ایک ہے پرست پوجا۔ پرست پوجا کیا ہے؟ میں نے کئی دفعہ بتایا، آپ غور سے سنیں، سوال کریں اگر بات کلیئر نہیں ہے۔ پرست پوجا یہ ہے، اچھا پہلے تو پرست پوجا کون سا عمل ہے؟ یہ وہ عمل ہے جس میں حد سے بڑی ہوئی محبت اس کا باعث بنتی ہے۔ آپ سجدے میں نماز ہاتھ باندھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دنیا سے کٹ کے اپنا رابطہ کس سے کر لیا؟ جو کائنات کا مالک ہے، اکبر۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کن چیزوں کو مانگتے ہیں؟ دعائیں مانگتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں اس کی صفات کا، پھر آپ قرآن پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ رکوع میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف عبادت، اور عبادت کی روح جو ہے کہ جسم کا رواں رواں، اعضاء، دل، دماغ، سب چیزیں توجہ کر رہی ہیں، اور وہ نماز واحد عمل ہے جس میں یہ سارے جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ شامل ہے۔ تو اقیم الصلاۃ لذکری کا مطلب ہی یہی ہے کہ عبادت کی جو اعلیٰ ترین قسم ہے وہ نماز ہے، لہذا یہاں عبادت کے بعد نماز کا، اور عبادت پہلی بات کہ پرست پوجا، اور وہ ہوتی ہے انتہائی عبادت، انتہائی محبت کا اظہار، رکوع، سجود، قیام۔ دیکھیں نا، آپ اس جو پتھر کی بلڈنگ ہے کعبۃ اللہ میں، اس کے گل والہانہ چکر کیوں لگاتے ہیں؟ وہ محبت کا اظہار ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عام بلڈنگ نہیں ہے۔
پھر آپ کیوں دوڑتے ہیں اس پر صفا اور مروہ کے درمیان؟ آپ کو انتہائی اس چیز سے محبت ہے کہ اللہ نے حکم دیا اور صفا کے مروہ کے درمیان حضرت ہاجرہ دوڑی، آپ اس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، یہ انتہائی محبت کا اظہار ہے۔ اب آ جائیے دوسرے سب فرقوں کو تاکہ ہم سمجھیں۔ جو چکر لگاتا ہے بتوں کے گرد کا ہندو، وہ ساری اس سے والہانہ محبت ہے۔ جو عیسائی آپ کے پڑھتے ہیں اس میں گرجا گھر میں، چرچ میں، وہ ان کی پرست پوجا ہے، وہ دعائیں جو گا گا کے پڑھتے ہیں، یہ ایک عبادت کا حصہ ہے۔ اور آپ جب دعا مانگتے ہیں تو وہ عبادت ہے، لہذا یہ تو ایک حصہ۔ دوسرا حصہ اطاعت، ٹوٹل سرنڈر، ٹوٹل فرما برداری۔ اور وہ عبادت کا دوسرا مقصد ہے کہ اللہ کے ہر حکم جس کو کرنے کا دیا ہے اس میں فوراً کریں، جس سے روکا ہے اس سے 100% رکیں۔ یہ اطاعت، یہ اطاعت نبی کی بھی واجب ہے، عبادت اللہ کی ہے صرف، اور اللہ کی بھی اطاعت اور عبادت ہے یہ۔ اور اس کے بعد تیسری بات، عبادت عبد سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے غلام۔ غلام کا کام کیا ہے کہ اپنے آقا کی ہر بات کو اس طرح مانے کہ آقا خوش ہو جائے۔ تین معنی ہیں، فا بدنی کا مطلب یہی ہے، کیونکہ وہ الہ ہے۔ فا بس عبدنی، میری عبادت کرو، اور یہ تین چیزیں عبادت ہیں۔ بات کلیئر ہوئی ہے کہ نہیں؟ ماشاء اللہ سر، ماشاء اللہ۔ جی ہاں سر، کلیئر ہوئی ہے۔ یعنی سب سے پہلے حکم عبادت سارا دن میں ایک دن جانا کہ اس سے بڑے لگا میں تھا کہ یہ وسیع معنی ہے، اور سر کیونکہ پہلے آپ نے عقیم اللہ تعالیٰ الصلاۃ الہ اس کی ہے، روح ہے۔ اللہ تعالیٰ الہ ہے، اس الہ کی عبادت، یہ تین چیزیں آپ نے زندگی میں آپ نے اس کو اشور کرنا ہے، یقینی بنانا ہے۔ پرست سے پوجا، وہ بھی اللہ کا رسول نمونہ ہے۔ پرست سے پوجا کیسے کرنی ہے، اطاعت کیسے کرنی ہے، غلامی کیسے کرنی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ کوئی اور سوال؟ سب پھر یہ 15ویں آیت، وہ سوال بھی پوچھ لوں کہ انہوں نے کہا کہ قیامت کو میں نے خفیہ رکھا ہے تاکہ بدلہ دیا جائے۔ جی، اب خفیہ رکھنے سے قیامت تو ہے بدلے کا دن، وہ تو ہمیں پتہ ہے، تو خفیہ کیوں رکھا اس کو؟ اچھا، یہاں خفیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہونی تو ہے، ہو کے رہے گی، لیکن اس کا کوئی وقت نہیں بتایا۔ خفیہ اس معنی میں ہے کہ وہ کب واقع ہوگی، یہ خفیہ ہے۔ ایک منٹ، اگر آپ کا ایمان اور یقین ہے تو پھر آپ اس کے لیے قیامت کے دن کامیابی کے لیے آپ پوری ایفرٹس کریں گے۔ تو مقصد دنیا کا یہ ہے کہ انسانوں کو ایک دن دوبارہ اٹھا کر ان کے کام کے بنیاد، پرفارمنس کی بنیاد پر ان کو سزا اور جزا یا دیا جائے۔ اگر ان کو یقین ہے کہ ہوگی، یہ نہیں بتایا کہ کب ہوگی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا۔ لہذا خفیہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو کے رہے گی، لیکن یہ نہیں پتہ کب ہوگی۔ اب مومنوں کا کام یہ ہے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ اس کی تیاری کریں۔ کیوں؟ وہی اصل میں کامیابی کا دن وہی ہے۔ جو جیت گیا وہ ہمیشہ کے لیے جیت گیا، اور جو ہار گیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ قرآن صاحب ایمان کو یقین ہونا چاہیے، اور اسی یقین کو ایمان کہتے ہیں، اور اسی ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم دنیا کیسے گزاریں۔ بات کلیئر ہے؟ جی ہاں سر، شکریہ، جزاک اللہ خیر سر۔ موت بھی تو آخرت کی پہلی سیڑھی ہے سر، ایک دفعہ انسان مر جائے تو بس پھر تو فیصلہ ہو جاتا ہے جنت۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے آدمی ایک جیل میں رکھا گیا ہے، برا آدمی، اور نیک آدمی کو اس خوشخبریوں کے ساتھ دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ۔ کب؟ فرعون کو بھی دکھا دیا جاتا ہے، لیکن اس میں پہنچے گا کب؟ وہ پہنچے گا جب آخرت کا فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟
ٹائم اللہ ہو کا چکا ہے. بہت ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ خیر سر.